السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے پرندے کی بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی گھر میں پریشانی لانے والا جانور۔ تو پیارے ویورز، آج ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، یہ جانور ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے، اور الو کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے یہ بتائیے کہ الو کیسا پرندہ ہے، اور یا امام مجھے آپ یہ بھی بتائیے کہ الو ویرانے میں ہی کیوں رہتا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس شخص کی اور دیکھ کر کہنے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا اور نہ ہی ویران جگہ میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج، عادت اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیسا واقعہ، اس پرندے کے ساتھ کیسا واقعہ پیش آیا؟ مہربانی مجھے سب تفصیل سے بتائیں۔ اس شخص کی بات سنی تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ یعنی کہ الو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا شان رہنما ہوا تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ الو کی یہ بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، تم اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے، تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر الو پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید کی فوج نے کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم و ستم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تبھی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور جنگلات اور ویرانوں میں رہنے لگا تاکہ انسانوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات سن کر وہ شخص رونے لگا، غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آنسو بہانے لگا۔ پیارے ویورز، کتب میں آتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انسانوں، حیوانات اور جنات سب غمزدہ ہو گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے کہ جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا
اور اس پرندے نے انسانوں سے ناتا توڑ لیا۔ یہ بے جوان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے جوان پرندہ بھی یہ بات سمجھتا ہے، مگر افسوس کی زبان اور دماغ رکھنے والے یزیدی اس بات کو نہ سمجھے۔ جب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو وہ تنہا اور ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب وہ کسی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا، اور الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کسی کو کھانا کھاتے دیکھتا تو الو بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے اور پانی بھی دے دیتے اور وہ بھی کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے یزیدیوں سے بول کر گیا، تم کتنی بری امت ہو، تم کتنے بدبخت ہو جو اپنے ہی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیے۔ پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، پھر تم سب میرے ساتھ کیا انجام کرو گے؟ بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں، دن کا روزہ رکھتا ہے، اور جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں غمزدہ رہتا ہے اور تھوڑا بہت کچھ کھا پی لیتا ہے۔ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس کہتے ہیں۔ اگر گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کی بولنے کی وجہ سے اپنا گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ الو کو منحوس کہنا بالکل غلط اور جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے۔ یاد رکھیں، اس کے بیٹھنے یا بولنے سے کوئی منوشیت نہیں، اسے بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ ہی آپ کے اوپر اور نہ ہی گھر میں پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ تو آپ ان باتوں سے دور رہیے، ان باتوں سے بچیے۔ آئیے ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں جسے جان کر آپ حیران ہوں گے۔ یہ دنیا میں کوئی 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک براہمن الو اور ایک عام الو۔ ناظرین، یاد رہے، چوہے، گلہریاں، خرگوش، چوہے اور کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے اور یہ اپنا گھونسلہ پیڑوں کی خوں میں بناتا ہے جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈر یا ویران عمارتوں میں بھی یہ گھونسلہ بناتے ہیں۔ آپ کو ایک بات اور یاد دلاتے ہیں، کئی بار لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ کیا الو کی طرح آنکھ دکھا رہا ہے، حالانکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے، لیکن اپنی گردن کو 270 ڈگری تک گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم پر دوسرے پرندوں کی پروں سے بہت ہلکے پر ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں، اور اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل آواز نہیں ہوتی۔ یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ الو کے متعلق مختلف دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے،
جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کی خبر سمجھی جاتی ہے۔ افریقہ میں جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا ہے، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشی لانے کے لیے جادو ٹونا کرنے سے صحت یابی کے لیے الو کی بلی چڑھائی جاتی ہے، یعنی کہ قربانی دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ الو کو منحوس نہیں سمجھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور پلیز ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔